اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسا جھوٹ اس قوم کے ساتھ بولا گیا اور اس تواتر کے ساتھ بولا گیا کہ وہ کرپشن کا چورن بیچنے والے جو کرپشن کی بات کرتے تھے، آج ان کے دائیں بائیں آٹا چور چینی چور بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج چینی کی رپورٹ آ چکی، تو چینی کے اوپر کمیشن تو اس لیے بنا تھا کہ 55 روپے سے 95 روپے کی جو قیمت ہوئی تھی اس کے اوپر بنا تھا، اور آج کیا رپورٹ آنے کے بعد چینی دوبارہ 55 کی ملنا شروع ہو چکی ہے؟ جی ڈیبیٹ جو ہے اورنج ٹرین پہ، اگر آپ یہی بات اگر ادھر بھی کر دیتے تو بہت اچھی بات تھی۔ بائسنس جو ہے چیئر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ ان کو بھی روکتے تو میں بالکل یہ بات نہ کرتا۔ اور دیکھیں، آپ کو یہاں پر بیٹھ کے نیوٹریلٹی کا خیال رکھنا ہے، اور میں نے یہ جان بوجھ کے بات چھیڑی تھی کیونکہ وہاں سے جو الزامات اور جھوٹے اور گندے الزامات جو لگائے گئے، جنوبی پنجاب کا شیئر جو ہے 32% بنتا ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر سال ہم نے 42% سے زیادہ کا شیئر جنوبی پنجاب کو دیا، اور آج جتنا شیئر ہم جنوبی پنجاب کو دیتے تھے اتنا آج پورے پنجاب کو نہیں مل رہا۔ ان نااہلوں کی حکومت میں یہ حال ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک اورنج لائن کی بات ہے، اورنج لائن کے اوپر چیئرمین صاحب جس طرح اس کی مخالفت کی گئی، کیا یہ پروجیکٹ جو ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر لے جانا تھا، یا اس کے اوپر سفر جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ نے کرنا تھا؟ یہ عام آدمی کا پروجیکٹ تھا۔ جس طرح میٹرو ایک عام آدمی کا پروجیکٹ تھا، آج جا کے نکل کے لاہور، ملتان، اسلام آباد، پنڈی میں لوگوں سے پوچھیں جن کو عزت کے ساتھ سفر کا وسیلہ ملا، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، وہ آج عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اور حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا ویژن ہوتا ہے کہ عام آدمی کو سہولیات دینا۔ اور یہ میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز، پنجاب میں ہم نے پچھلے 10 سال میں 55 نئے ہاسپٹل بنائے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ اور 7 سال جہاں پہ کے پی کے کی حکومت ہے، مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں، ایک وہاں پر لیبارٹری کا نام بتا دیں، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا نام بتا دیں، تو باتیں کرنے سے نہیں بنتی۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اورنج لائن کا منصوبہ شروع کیا گیا تو میں نام لے کے کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اس کی صرف یہاں پر مخالفت نہیں کی، اس کی عالمی فورمز کے اوپر جا کر مخالفت کی۔ ورلڈ ہیریٹیج فورم، جہاں پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہاں پر جو ہمارے ہیریٹیج، ہمارے جو اثاثے ہیں، ان کو تاریخی ورثے ہیں، وہ سیبوٹیج ہو رہے ہیں، وہ خراب ہو جائیں گے، اور ورلڈ ہیریٹیج کونسل نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ورلڈ ہیریٹیج کونسل اگر اجازت دے گا تو تب یہ منصوبہ بنے گا۔ اور مجھے اتفاق ہوا گورنمنٹ آف پنجاب کی نمائندگی کرنے کا ورلڈ ہیریٹیج کونسل کے سامنے کراکو، پولینڈ کے اندر، اور وہاں پر باقاعدہ ان کا وفد وہاں پر آ کر مخالفت کرنے پہنچا ہوا تھا۔ تو جب آپ اپنے یہاں کے مسئلے دنیا میں جا کر اچھالیں گے تو آپ کا تماشا ہی بنے گا۔ اور وہاں پر جو 21 ممبر سٹیٹس تھیں، جن میں چائنا بھی شامل تھا، جن میں ٹرکی شامل تھا، جن میں امریکہ شامل تھا، جن میں فرانس شامل تھا، اس طرح 21 ملکوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی لڑائی اس فورم کے اوپر آ کر لڑی جا رہی ہے۔ اور جب انہوں نے وہاں پر اس کا پورا معائنہ کیا، ان 21 کی 21 سٹیٹس نے اس اورنج لائن کے حق میں ووٹ دیا، اور وہی ووٹ جو وہاں پر ورلڈ ہیریٹیج کونسل کا فیصلہ تھا وہی پھر اس سپریم کورٹ کے اندر آیا، اور اس سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دی۔ لیکن جو ڈیلے ہو چکا تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس ڈیلے کے اوپر یہ حکومت آ کر اس کو جلدی سے جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ جناب چیئرمین صاحب، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ سبسڈی دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ کیبنٹ کی میں کارروائی پڑھ رہا تھا، آپ نے
سن 2018-19 کے بجٹ کے اندر 271 بلین کی سبسڈی دی ڈفرنٹ مدات کے اندر، وفاق نے اور پنجاب نے بھی. اور اب آپ احساس پروگرام کو اٹھا لیں، آپ ڈفرنٹ پروگرامز کو اٹھا لیں، آپ اس کے اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، 300 بلین سے اوپر کی سبسڈیز دینے جا رہے ہیں. سبسڈی کس کے لیے ہوتی ہے؟ سبسڈی غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہے. سبسڈی غریب آدمی کو آسائش پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. سبسڈی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ چینی چور کو سبسڈی دیں اور اس کو پھر ملک سے بھگا دیں جب فیصلہ آنے لگے. سبسڈی کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے. ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا دہلی کے ماس ٹرانزٹ کا بھی، ہم نے جا کے دیکھا تھا ڈفرنٹ، جو ہماری کمیٹی تھی اس نے جا کے ڈفرنٹ پروجیکٹس کو وزٹ کیا تھا، اور اس کی فیزیبلٹیز جو بنی تھی اس کے اندر دنیا بھر کے اندر جب سبسڈیز دی جاتی ہیں، جب آپ ایک نیا سسٹم کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اندر مثال کے طور پر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے اور اس کو چلانے کی کاسٹ کتنی ہے اور اس پہ سبسڈی کتنی دینی ہے. اس میں ایک سٹڈی یہ بھی تھی کہ اس کے جو سٹیشنز ہیں ان سٹیشنز کو بھی آپ جو ہے ملٹی نیشنلز کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹس کرنے تھے، وہاں سے بھی آپ کو انکم آنی تھی. یہاں پر فاسٹ فوڈ کی چینز آنی تھی، یہاں پر ڈفرنٹ جو ہیں جو بڑے سٹورز ہیں ان کی چینز نے آنا تھا، ان سے پیسے ملنے تھے. یہاں پر جو بورڈنگز اور ہورڈنگز ہیں اس کا جتنا ایلیویٹڈ ہے اس کا ایک پورا کانسیپٹ تیار ہوا تھا کہ ان کے اوپر بھی کر کے تو جو آپ کو سبسڈی دینی پڑنی تھی وہ انتہائی نارمل بنتی تھی. لیکن یہ چیزیں عوام سے چھپائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں وہاں پر جان بوجھ کے ڈسکس نہیں کی جا رہی، اور آپ ہر چیز کا حل نکالتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی اور آپ کے ذریعے حکومت سے ہوگی کہ وہ اسٹڈی جس کے اندر ان تمام اسٹیشنز کے حوالے سے ایک پورا ماسٹر پلان بنا تھا، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو بات ہوئی ہم نے اس کے اوپر یہ بنایا تھا کہ اس کی اگر آپ 40 روپیز کی کاسٹ رکھتے ہیں اور اس کا آپ کا 20 سال کا ریٹرن کا پیریڈ ہے جو سافٹ لون ہم نے لیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ سب کچھ کور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. اور آپ میں جس طرح دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ 300 400 کی سبسڈیز ان پروجیکٹس میں دے رہے ہیں جن کا امپیکٹ عام آدمی تک نہیں آ رہا، تو یہ تو ڈائریکٹ عام آدمی تک اس کا امپیکٹ ہے، اور اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ بھی ہے، اس کا امپیکٹ کلائمیٹ پہ بھی ہے. کیونکہ جتنی ٹریفک 2.5 لاکھ لوگ ایسٹیمیٹڈ ہیں کہ روز اس پر سفر کریں گے. آج اگر جو 3 میٹروز چل رہی ہیں ان کی جو سٹڈی بنی ہے کہ ان کے چلنے سے جو نیچے کی ٹریفک کم ہوئی ہے. دیکھیں ویژن ہوتا ہی ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کس لیے لاتے ہیں کہ آپ ایک تو جو کنجیشنز ہے اس کو کم کرتے ہیں، آپ انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے اس کو لے کر آتے ہیں. اور اس کا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ جو کنجیشن نیچے آ رہی ہے جب 2.5 لاکھ لوگ اس پر ٹریول کرنا شروع کر دیں گے تو نیچے اس کا امپیکٹ آئے گا. اور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کی کاسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ انوائرمنٹ فرینڈلی اقدامات اٹھانا وقت کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ اس کا جو کرایہ ہے وہ کسی بھی صورت 40 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا جو ماسٹر پلان بنا تھا اسٹیشنز کے حوالے سے اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. بہت شکریہ.